العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے الفت سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم بھائی زاہد برادران کے والدین کی بخشش فرمائے، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو محبت صحابہ و اہل بیت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پہ کامل ایمان یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محفل فخر السادات محترم سید الفقار حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت فیصل آباد، مہمان معظم محترم جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب، دیگر معزز شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ انجمن کے پلیٹ فارم سے جو پروگرام ہوتا ہے اس کا دورانیہ محدود ہوتا ہے، اس میں ہم سب کے لیے آسانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا لمبا پروگرام ہو بڑا پروگرام ہو وہی قبول ہوتا ہے، چھوٹا پروگرام تھوڑا دورانیہ قبول نہیں ہوتا۔ نہیں، مجھ سے پوچھو میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے۔ بوضو بیٹھ سکتے ہیں، آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، محبت سے بیٹھ سکتے ہیں، خوشی سے بیٹھ سکتے ہیں، اور محفل میں بندہ بیٹھے اس کا موڈ ہی نہ ہو، اس کا ذہن ہی نہ ہو، وہ جکڑا ہوا بیٹھا ہو جیسے کرائے پہ بندہ لایا جائے مزدوری کرنے کے لیے۔ نہیں، یہ محبت کے پروگرام ہوتے ہیں، محبت کا پلیٹ فارم ہے، اس لیے آپ کے ذہن کا خاص خیال رکھا گیا ہے
کہ آپ کے دل و دماغ اس محفل میں حاضر ہونے چاہیے۔ تلاوت سماعت فرمائی، خوبصورت کلام آپ نے سماعت فرمایا، اور آج کے موضوع میں 4 موضوع یہ ضروری ہیں، میں اختصار کے ساتھ چاروں پہ بات کروں گا۔ اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ہمارے بھائیوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ختم نبوت کا موضوع رکھا، لیکن والدین کی بات اگر نہ ہو تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ اس کے رسول کے بعد پوری کائنات میں بڑا رشتہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر خوبصورت رشتہ اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ قرآن مجید جو تمام آسمانی کتابوں میں سے بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر حقوق کی بات کریں، جوانوں ذرا غور سے، اگر حقوق کی بات کریں تو میں پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے سب سے زیادہ ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ماں باپ کیسے انداز ہو بات کرنے کا، لہجہ کیسے ہو، کھلانا کیسے ہے، ان کی بات کیسے سننی ہے، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، دعا کیسے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کریم نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ اور پھر ذرا غور فرمائیں اس حدیث طیبہ پہ، حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ میری جانب، الا انبئکم باکبر الکبائر، جتنا بھی بڑے گناہ ہیں، سود ہے، رشوت ہے، زنا ہے، چوری ہے، الزام تراشی ہے، جتنا بھی کبیرہ بڑے گناہ ہیں، ان میں سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو زبان نبوت سے کیا ارشاد گرامی فرمایا، الاشراک باللہ، لوگوں اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، وعقوق الوالدین، اور اللہ کے شرک ٹھہرانے کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ استغفر اللہ۔ ہر بندہ ذرا غور کرے کہ اللہ کریم کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق بت کو، انسان کو، کسی چیز کو سمجھنا یہ بڑا شرک ہے، اور اس کے ساتھ بڑا گناہ حضور نے کیا فرمایا؟ وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کل جنت میں جب اہل ایمان والدین جنت میں چلے جائیں گے، توجہ کے ساتھ، کتنا خوبصورت بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، جب ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے، میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، اب الحمدللہ زندگی 60 برس سے عمر جب گزری تو یہ زندگی پوری ہو گئی، 63 برس تو حضور کی زندگی ہے، اور اہل محبت کے ہاں زندگی جو ہے وہ 60 برس پوری ہے، حضور سے عمر سے سال 2 سال نیچے یہ مکمل زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مکمل زندگی ہے، اب وہ زندگی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، مکمل زندگی وہ ہو چکی ہے۔ ذرا غور کے ساتھ، تو ماں باپ وہ اولاد کے لیے دن رات محبتیں، اخلاق، باہر چلے جائیں تو انتظار، یہ ماں باپ کا پروگرام ہوتا ہے، کب اولاد آئے گی، کب اولاد آئے گی۔ رات کو کئی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا، بیوی بچے سو چکے ہیں،
پہلی بیل پہ اگر کسی کی آنکھ کھلتی یا دروازے پہ جلدی پہنچتی تو وہ ماں پہنچتی ہے، وہ ماں ہی پہنچتی ہے۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، جب اہل جنت میں والدین چلے جائیں گے تو والدین کہیں گے اللہ ہماری اولاد ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں ہماری اولاد نظر نہیں آ رہی۔ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اعمال اچھے تھے، تمہارے اخلاق اچھے تھے، تمہاری عبادتیں زیادہ تھیں، تمہارے معاملات بہتر تھے، اس لیے تمہیں جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچایا گیا ہے، لیکن تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے۔ یا اللہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد کے پاس بھیج دے۔ اللہ بھی بڑا کریم ہے، ان کی تو تمنا ہوگی چلو ہم اولاد ہماری جا رہ رہی ہے ہم وہاں چلے جائیں، تو انہیں کہا جائے گا نہیں یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جس درجے میں تم ہو ان کی ملاقات تمہاری اولاد کی تمہارے درجے میں کرا دیتے ہیں۔ محبت سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تو اولاد کو اس درجے سے اٹھا کر جو ماں باپ کا اونچا درجہ تھا اس درجے میں پہنچا کر چاہے ملاقات کرا دی جائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ جو تعلق ہے یاد رکھیں، دنیا کے تعلق دوستی کے بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں، اور دوستیوں کے متعلق سوال ہوگا بھی صحیح اور نہیں بھی ہوگا، لیکن ماں باپ کے حقوق کے بارے سوال ضرور ہوگا، ماں باپ کے تعلق کے بارے سوال لازمی ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اور ماں باپ کا ایسا تعلق، ایک حدیث اور سن لیں، ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے ماں باپ میرے لیے کیا درجہ رکھتے ہیں؟ جوانوں سنو ذرا غور سے، میرے ماں باپ میرے لیے کیا درجہ رکھتے ہیں؟ تو رحمت عالم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیری اولاد، ٹھیک ہے نا، اولاد سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے والدین ہیں وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، خدمت کرو گے، وفا کرو گے، محبت کرو گے، ادب کرو گے، پھر کیا ہے تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں۔ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے ماں باپ کا، اگر وہ تمہاری خدمت نہیں کرتے تو پھر کیا ہے والدین ہیں لیکن ہے کیا ہے تمہارے لیے جہنم ہے۔ اپنے ماں باپ کو سمجھو، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عظمت کو سمجھو، پھر اس کے بعد یہ ماں باپ کو راضی کرو، جیسے کیسے ہو سکے ان کو راضی کرو۔ اللہ کریم ہم سب حاضرین جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے زندہ ہیں والدین اللہ اگر سخت دل ہے تو اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے۔ اب ذرا دوسری بات